آپ کو ٹی ایس سی کارڈ پرتگال کے اندر بہت ہی ایزی وے سے مل جاتی ہے۔ ٹی آر سی کارڈ تک ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ٹیکس نہ بھی پے کریں تب کوئی ایشو نہیں ہے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میں آپ کا دوست زین اللہ، اس وقت میں پرتگال سے آپ کو آج ٹی آر سی کارڈ کے حوالے سے کچھ اہم انفارمیشن دوں گا۔ بہت سارے دوست اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہمیں ٹی آر سی کارڈ جب مل جائے گی تو اس کے بعد ہم آزاد ہیں، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، پورے یورپ میں جا سکتے ہیں، پورے یورپ میں جا کر جہاں مرضی رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کنفیوژن آج آپ کی کنفیوژن دور کروں گا، آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن دوں گا کہ آپ کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں، کس کس کنٹری میں جا سکتے ہیں، کیا آپ وہاں پر جا کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ٹی ایس سی کارڈ پرتگال کے اندر بہت ہی ایزی وے سے مل جاتی ہے۔ بہت سارے دوست کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہم ٹی آر سی کارڈ لیں گے، مشکل کو برداشت کرتے ہیں، یہاں پر رہ کر ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک ویڈیو میں مکمل یہاں پر بناؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگریکلچر کا کام یہاں پر کس طرح ہے، اوبرے کا کام کس کو کہتے ہیں، فیکٹری کا کام یہاں پر کس طرح ہے، کتنی سیلریز ہیں، کانٹریکٹ میں کیا پرابلمز آتی ہیں، لوگ کیا کیا کرتے ہیں یہاں پر، جو اپنے لوگ ہیں وہ کیا کچھ یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مکمل اس حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ بنا کر میں آپ کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹی آر سی کارڈ تک ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ٹی آر سی کارڈ جب حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے پرتگال کے اندر رہ کر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ یہاں پر اس کے بعد نہیں رہیں گے، کام نہیں کریں گے، اگلا ٹی آر سی کارڈ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال کا کارڈ آپ کو ملتا ہے۔ پہلا ٹی آر سی کارڈ آپ کو 2 سال کا ملتا ہے، اس کے بعد آپ کو نیکسٹ ٹی آر سی کارڈ 3 سال کا ملتا ہے، اور 3 سال کے بعد آپ کو اگین 3 سال کا ٹی آر سی کارڈ ملتا ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی کنٹری ہے، میں آپ کو صرف پرتگال کا نہیں کہتا، آپ اٹلی میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، اسپین میں چلے جائیں، جب آپ کو ڈاکومنٹس ملتے ہیں اس کے بعد بھی آپ نے وہاں پر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، تب جا کر آپ کے ڈاکومنٹس رینیو ہوتے ہیں۔ آپ کی جان کب چھوٹتی ہے؟ جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی کنٹری میں جا کر کام بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر جتنا عرصہ مرضی رہ سکتے ہیں۔ آپ پرتگال میں یا پھر آپ نے جس کنٹری سے آپ نے پاسپورٹ لیا وہاں پر رہ کر آپ کام نہ بھی کریں، ٹیکس نہ بھی پے کریں، تب کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن پاسپورٹ ملنے سے پہلے آپ نے اس کنٹری میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، وہاں پر رہ کر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، تب جا کر آپ کے ڈاکومنٹس رینیو ہوتے ہیں۔ پرتگال کی جو ٹی آر سی آپ کو ملتی ہے، اس کے ملنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کسی دوسری کنٹری میں وزٹ کر سکیں، آپ کے اگر کوئی ریلیٹیوز ہیں آپ ان کو جا کر مل سکیں، آپ اپنے فرینڈز کو مل سکیں، آپ اپنی ہوم کنٹری میں جا سکیں۔ سب سے مین چیز ہے کہ ہم اپنی ہوم کنٹری میں جا سکتے ہیں ٹی آر سی ملنے کے بعد۔ ٹی آر سی ملنے سے پہلے آپ پرتگال سے کسی دوسری کنٹری میں، کسی یورپ کنٹری میں بھی نہیں جا سکتے۔ جیسے کہ اگر آپ کے پاس اٹلی کی جو 6 ماہ والی سجورنو ہے، اس کے اوپر آپ کسی دوسری کنٹری میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، پاسپورٹ کی بیس پہ آپ سفر کر سکتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے آپ بائی ایئر کسی بھی کنٹری میں پورے شینجن میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو پرمیشن نہیں ہوتی، لوگ جاتے ہیں، لیکن
جب آپ کو TRC کارڈ ملتی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں جا سکتے ہیں، وہاں پر رہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا ٹائم آپ TRC کارڈ ملنے کے بعد کسی دوسری کنٹری میں رہ سکتے ہیں۔ وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے بعد آپ نے لازم پرتگال میں واپس آ کر آپ نے کام کرنا ہے، ٹیکس پے کرنے ہیں۔ آپ کے ٹیکس اگر پورے نہیں ہیں تو آپ کو دوبارہ سے TRC کارڈ نہیں ملے گا، آپ کی جو TRC ہے وہ رینیو نہیں ہوگی۔ اور جب آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو اس ٹائم آپ یہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں، آپ پرتگیش ہو جاتے ہیں۔ جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو فیسلٹیز پرتگیش کو ملتی ہیں وہی سیم آپ کو بھی ملیں گی۔ اس وقت آپ سیم پرتگیش کی طرح جو رولز قوانین جو کچھ بھی یہاں پر ہے وہ سب آپ کے اوپر لاگو ہوگا۔ اس ٹائم آپ پاسپورٹ ملنے کے بعد آپ پرتگال کے اندر، پرتگال کی جو گورنمنٹس ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں آپ ووٹ بھی یہاں پر کاسٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس ٹائم سے پہلے آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، لیکن پاسپورٹ ملنے کے بعد آپ یہاں پر ووٹ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی دوسری کنٹری میں جیسے پرتگیش لوگ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کام کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد پاسپورٹ ملنے کے بعد ٹیکس نہیں پے کرتے، آپ سے پاسپورٹ واپس نہیں لیا جائے گا، آپ کا پاسپورٹ رینیو بھی ہوگا، آپ یہاں کے شہری ہو جائیں گے۔ جیسے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں اگر آپ کام نہیں کرتے، آپ کا پاسپورٹ ضرور آپ کو رینیو کر کے دیا جائے گا۔ آپ کو پاسپورٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رینیو نہ کیا جائے، آپ کو اس کنٹری سے باہر نہیں نکال سکتے، وہ آپ وہاں کے شہری ہیں۔ اس کا نقصان صرف آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ ملنے کے بعد اگر آپ اس کنٹری میں کام نہیں کرتے تو اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ جب آپ 60 ایج میں جائیں گے اس وقت آپ کی جب پینشن لگے گی تو پینشن کے اوپر آپ کو ضرور فرق پڑے گا، کیونکہ پورے یورپ کا یہ قانون ہے کہ جب آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں تو اینڈ پہ جا کر آپ کی پینشن لگتی ہے۔ جتنے بھی لوگ کام کریں گے، جتنا زیادہ آپ یہاں پر رہ کر ٹیکس پے کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو یہاں پر پینشن ملے گی۔ صرف اتنا لاس ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کسی دوسری کنٹری میں جا کر کام کرتے ہیں، یورپ کی کسی دوسری کنٹری میں جا کر کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کو زیادہ سیلری ملتی ہے، یہاں پر آپ اچھے سیٹل ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ کام کریں گے، وہاں پر آپ اگر ٹیکس پے کریں گے تو وہاں پہ آپ کی پینشن لگ جائے گی، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ بالکل ہی کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پینشن میں مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا کام کریں گے تو آپ کی تھوڑی پینشن لگے گی، زیادہ کام کریں گے تو زیادہ پینشن لگے گی آپ کی۔ تو میری آج کی ویڈیو صرف ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو یہ سوچ کر پرتگال میں آتے ہیں کہ ہم صرف 2 سال مشکل کو برداشت کر لیں گے، کیونکہ پرتگال کے اندر کام بہت کم ملتا ہے، یہاں پر سیلریز کم ہے، یہاں پر اخراجات تقریباً اٹلی، اسپین، فرانس کی طرح ہی ہیں، اکاموڈیشن اور فوڈ ایکسپینسز وغیرہ تقریباً سیم ہے، لیکن یہاں پر سیلریز ان تمام کنٹریز سے لو ہیں، جس کی وجہ سے لوگ صرف یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم پیپر ملنے تک، TRC کارڈ ملنے تک ان کے ذہن میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جب 2 سال کی TRC کارڈ ہمیں مل جائے گی ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ میری ویڈیو ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں مکمل آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ TRC کارڈ آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد کیا پروسیجر ہے، اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ٹھیک وقت میں آپ ٹھیک فیصلہ کر سکیں کہ آپ کس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اٹلی میں رہنا چاہتے ہیں، اسپین آپ کے لیے بیسٹ ہے، فرانس آپ کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی
تین چار کنٹری ہیں جو صرف آپ کو ڈاکومنٹس دیتی ہے۔ اٹلی، اسپین، فرانس بہت کم دیتی ہے، افغانستانی جو لوگ ہیں ان کو دیتی ہے، دوسرے لوگوں کو بہت ہی کم دیتی ہے۔ جو افغانی لوگ ہیں ان کو اسپین بہت زیادہ ریشو میں ڈاکومنٹس دے رہی ہے۔ اور پرتگال جو ہے اس کی حیثیت صرف یہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایشین لوگ ہیں، کوئی بھی کسی بھی کنٹری کے لوگ ہیں، یہاں پر کنٹینیوسلی امیگریشن اوپن ہے، کوئی بھی یہاں پر آ کر ڈاکومنٹس ایزیلی لے سکتا ہے۔ بس آپ نے یہاں پر آ کر رہنا ہے، کام کرنا ہے، لیگل کام کرنا ہے، آپ کے ٹیکس پورے ہونے چاہیے، آپ کو ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈاکومنٹس ملنے کے بعد، ٹی آر سی ملنے کے بعد بھی آپ کا پلان ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک فیصلہ کر کے آپ کو آپ کے لیے جو بہتر لگے وہ کرنا چاہیے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اس کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔